نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آج جو آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ رمضان مبارک کی چند خصوصیات۔ رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے اور ایسا اعزاز نواز فرمایا ہے جو کسی دوسرے مہینے کو حصے میں نہیں آیا۔ ذیل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کا ذکر کرتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ مغفرت، رسول اکرم کی زبان حق کے ترجمان نے رسول مبارک کو بخش و مغفرت مہینہ قرار دیا، چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت ایمان میں طیب ثواب کی خاطر رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام گناہ پچھلے بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کے مبارک کے مہینے اس لیے نہیں رکھنے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس لیے نہیں رکھنے کہ گھر والے کیا کہیں گے، اس لیے روزے نہیں رکھنے کہ بھائی کیا کہیں گے، اس لیے روزے نہیں رکھنے کہ ہماری بہنیں کیا کہیں گی، ہمارا علاقہ کیا کہے گا، ہمارے شہر والے کیا کہیں گے۔ نہیں میرے پیارے بھائی، صرف آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ روزہ میں رکھ رہا ہوں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو روزہ ہوگا نا، اس میں نہ آپ فلمیں دیکھنی ہیں، نہ گانے سننے ہیں، نہ ڈرامے دیکھنے ہیں، نہ سیریز دیکھنی ہے۔ سامعین اکرام، اس میں نہ آپ نے زنا کی طرف جانا ہے، نہ آنکھ کا زنا، نہ ہاتھ کا زنا، کسی سے ڈر کے نہیں رکھنا۔ صرف جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو پھر آپ کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب اللہ آپ کے دل میں ہوگا نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں ہوگا، ڈر ہوگا تو پھر آپ گناہ نہیں کریں گے۔ جب انسان کے ڈر سے، ماں باپ کے ڈر سے روزہ رکھیں گے تو پھر آپ میں تقویٰ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر پھر نہیں آ سکتا۔ اللہ کا ڈر جب ہوگا تو انسانوں کا ڈر پھر ختم ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک آتا ہے تو آسمان یعنی رحمت و جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہی بھی رمضان مبارک بے مثال خصوصیات ہے۔ اس میں بابرکت مہینے کا آغاز ہوتے ہی جنت و رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کو گناہ آمادہ کرنے سے شیاطین نہیں زنجیر میں جکڑا جاتا ہے، وہ ان کو آمادہ گناہ کرنے پر نہیں کرتا۔ تو یہ اکثر سوال ہوتا ہے، یہی پوچھا جاتا ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ سامعین کرام، ایک سانپ کسی انسان کو ڈس لیتا ہے تو سانپ ہمیشہ اس کے ساتھ تو نہیں رہتا، اس کا درد، اس کا اثر اس میں انسان میں رہ جاتا ہے کچھ دن تک۔ سامعین کرام، اسی طرح جب شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، 11 مہینے جو شیطان ان سے وسوسے، غلط خیالات اور غلط کام کراتا ہے تو خبیث اس کے ہمارے دلوں میں اس خبیث کا ٹھکانہ بن چکا ہوتا ہے۔ غلط وسوسے پھر بھی آتے ہیں۔ جب اس کو دور کرنے کا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے کہ جب انسان شیطان سے بچنا چاہتا ہے، انسان پر حملہ ہو جائے دشمن کا، تو اس سے بچنے کے لیے وہ ایک بھاری قلعے، مضبوط قلعے میں چھپ جاتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کیا کریں، پھر شیطان کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔ پھر ورنہ
مشکل ہے۔ مہینوں کی نسبت سامعین کرام تلاوت اس میں ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسجدیں، یہ بابرکت ایسا مہینہ ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، مسجدیں بھری پڑی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہیں، تسبیحاں بہت سارے کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس ماہ رمضان کی قدر کر لیں۔ یہ وقت جو ہے نا، وقت گزر رہا ہے، کس طرح وقت گزر رہا ہے، ایک دو ٹینکیاں ہیں، ایک کا پانی محفوظ ہے، ایک ٹینکی کا وال لیک ہے، وہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اس کو بالٹی میں بھر لیں گے تو اس کو بعد میں استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس کو نہ بھرا تو وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ آپ کا استعمال میں نہیں ہوگا، وہ گٹر اور نالی میں چلا جائے گا، اس کو آپ استعمال پھر نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام اسی طرح اگر آپ نے استعمال نہ کیا تو یہ ماہ رمضان چلا جائے گا، اس کی پھر آپ اس ماہ رمضان کے روزے، کتنے ہمارے پیارے آباء و اجداد تھے، پچھلے ماہ رمضان میں ہمارے ہاں موجود تھے، آج وہ نہیں ہیں، وہ قبری ٹھکانے، قبری ڈیرے لا چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اب اگلا ماہ رمضان آئے، اس ماہ رمضان کی ہم قدر نہ کریں، اگلے ماہ رمضان میں ہم بھی چلے جائیں۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔